بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام امریکی پابندیوں کی زد میں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلقہ اداروں اور سپلائرز پر امریکی پابندیوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے، اور اس سال میں تیسری مرتبہ بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کی معاونت کے الزام میں مزید 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بدھ کے روز امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے مبینہ طور پر منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں اس میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والا ایک سرکاری ادارہ بھی شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندیاں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس (NDC) سمیت 3 فرموں پر عائد کی جا رہی ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری اور ان کے لیے آلات کی ترسیل میں ملوث ہیں۔ جن 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس (NDC) اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ انٹرنیشنل اور راک سائیڈ انٹرپرائز شامل ہیں۔ یاد رہے، اس سے قبل رواں سال ستمبر میں امریکہ نے ایک چینی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور کئی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات اور ٹیکنالوجی کی فراہمی میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ اس برس اپریل میں چین کی 3 اور بیلاروس کی ایک کمپنی، جبکہ اکتوبر 2023 میں پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزہ جات اور سامان فراہم کرنے کے لیے الزام میں چین کی 3 مزید کمپنیوں پر اسی طرح کی پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے علاوہ دسمبر 2021 میں امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ تاہم پاکستان نے اس امریکی اقدام کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ امریکی پابندیوں کا مقصد خطے میں عسکری عدم توازن کو بڑھاوا دینا ہے۔ امریکی پابندیاں اور پاکستان کا رد عمل۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری اور اس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ بیان کے مطابق ان میں اسلام آباد میں واقع نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس (NDC) نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کی تیاری کے لیے مختلف آلات حاصل کیے ہیں، جن میں خاص قسم کے وہیکل شامل ہیں جو میزائل لانچنگ کے معاون آلات اور ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ اس NDC شاہین سیریز کے میزائلوں سمیت پاکستان کے دیگر بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں ملوث ہے۔ بیان کے مطابق کراچی میں واقع اختر اینڈ سنز کے میزائلوں سمیت پاکستان کے دیگر بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں ملوث ہے۔ بیان کے مطابق کراچی میں واقع اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے NDC کے لیے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے مختلف آلات فراہم کیے ہیں۔ امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والا پاکستان کا میزائل پروگرام کیا ہے؟ پاکستان کا وہ میزائل پروگرام جس کا تذکرہ ستمبر 2024 میں امریکی خارجہ کے اعلامیے میں کیا گیا تھا، اس میں میڈیم رینج یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 اور ابابیل شامل ہیں، جو ملٹیپل ری اینٹرو
انٹر وہیکل یا MRV میزائل کہلاتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہتھیاروں میں یہ سب سے بہترین صلاحیتوں والے میزائل ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ جات تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد گزشتہ برس 18 اکتوبر 2023 کو بھی زمین سے زمین پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کی ایک نئی قسم کا تجربہ کیا تھا، جس کے بعد رواں برس 23 مارچ کو پاکستان ڈے پریڈ کے موقع پر پہلی مرتبہ اس کی نمائش کی گئی۔ اسلام آباد میں مقیم دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی بتاتے ہیں کہ MRV میزائل کی خاصیت یہ ہوتی ہے اگر ہدف کے قریب پہنچنے پر ان کے خلاف مخالف سمت میں میزائل ڈیفنس شیلڈ یا بیلسٹک میزائل سسٹم موجود ہوں تو وہ انہیں کنفیوز کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک فاسٹ بالر گیند کو سوئنگ کرتا ہے، جس میں وہ بیٹسمین کے ڈیفنس کو توڑنے کے لیے اپنی رفتار کے ساتھ سوئنگ اور سیم پر بھی انحصار کرتا ہے۔ سید محمد علی بتاتے ہیں کہ MRV میزائل میں کئی وار ہیڈ ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر پروگرامڈ ہوتے ہیں اور آزادانہ طور پر ہی اپنے اہداف کی جانب جاتے ہیں اور ہر ایک کا فلائٹ پاتھ یعنی فضائی راستہ مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منصور کے مطابق انڈیا تقریباً ایک دہائی سے بھی زائد عرصے سے بیلسٹک میزائل سسٹم پر کام کر رہا ہے اور وہ نہ صرف اس کے تجربات کرتے رہتے ہیں بلکہ عوامی سطح پر اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ انڈیا نے حال ہی میں پہلے MRV میزائل اگنی 5 کا ایک سے زائد وار ہیڈز کے ساتھ تجربہ کیا ہے۔ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج کم سے کم 5000 سے لے کر 8000 کلومیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں ابابیل کی رینج محض 2200 کلومیٹر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے کم رینج تک مار کرنے والا MRV ہے۔ ڈاکٹر منصور بتاتے ہیں کہ ایسی کئی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انڈیا کا اگنی PB MRV ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل کیا ہے؟ ڈاکٹر منصور کے مطابق ابابیل صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن امریکہ کو 2021 سے جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 میزائل ہے جس کی رینج 2740 کلومیٹر ہے۔ دراصل ابابیل شاہین 3 میزائل کی اگلی جنریشن ہے۔ ڈاکٹر منصور بتاتے ہیں کہ شاہین 3 کے تجربے کے وقت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد قدوئی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل صرف اور صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں؟ امریکی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ ان کا آغاز 70 کی دہائی میں ہوا۔ ڈاکٹر منصور کہتے ہیں کہ حالیہ پابندیاں کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ سلسلہ 70 کی دہائی سے جاری ہے، جب انڈیا کے میزائل پروگرام جس کے لیے وہ روسی اور کئی دوسرے ذرائع سے مدد حاصل کر رہے تھے، جواب میں پاکستان نے اپنا میزائل پروگرام شروع کیا اور ہمیشہ سے چین کے ساتھ قریبی تعلقات بھی رہے۔